دروا میں تھوڑا سا ایسے کر دیتے ڈال دیں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين بالبأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العظیم. مذکورہ آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ پھیر لو، لیکن نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے، آخرت کے دن پر ایمان لائے اور فرشتوں پر ایمان لائے اور نبیوں پر ایمان لائے، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى، کہ یعنی اپنا پسندیدہ مال رشتہ داروں کو دو، یتیموں کو، مسکینوں کو اور مسافروں کو اور ہاتھ پھیلا کر مانگنے والوں کو، اور غلاموں کی رہائی میں. اور نیکی یہ ہے کہ جو اپنے عہد و پیمان کو پورا کرتے ہیں اور صبر کرتے ہیں تنگ دستی اور پریشانی میں، یہی لوگ تصدیق کرنے والے ہیں اور یہی لوگ متقی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صاحب حاضر ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ان تصدق وانت صحیح شحیح وتخشى الفقر وتأمل الغنى، کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ تم اس وقت صدقہ کرو جب تم صحت مند اور تندرست ہو اور تمہیں خود مال کی ضرورت ہو اور تم فقر فاقے سے خوف کھاتے ہو اور تم مالداری کی امید لگائے ہوئے ہو. وہ صدقہ سب سے افضل ہے. تو معزز سامعین، آج ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ وقف ترمیمی بل ہے. پورے ملک میں بہت بڑے پیمانے پر مسلمانوں کی زمین جائیداد موجود ہیں اور ہمارے آباء و اجداد نے ان زمینوں کو مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا. جس کا مقصد یہ تھا کہ اگر مسجد کی شکل میں ہے تو اس میں مسلمان نماز ادا کریں گے، اور اگر مدرسے کی شکل میں ہے تو ہمارے آنے والی نسلیں اس میں تعلیم حاصل کریں گی. یہ تمام مقاصد مسلمانوں کے پیش نظر تھے. ابھی دہلی کی سرزمین پر بہت سی مساجد، مدارس اور قبرستان اور درگاہیں ایسی ہیں جن پر مقدمات چل رہے ہیں. خود حکومت اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ
مسلمانوں کی پریشانیوں میں دن بدن اضافہ کرتی جا رہی ہیں۔ اور خود سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ اجازت دیتا ہے کہ ان عمارتوں کو منہدم کر دیا جائے۔ تو معزز سامعین، جب مسلمانوں نے بہت بڑے پیمانے پر اپنی بڑی بڑی زمینیں وقف کی تھیں تو اس وقت شریعت اپلیکیشن ایکٹ منظور کیا گیا تھا، اور یہ سن 1937 میں بنایا گیا تھا۔ اس ایکٹ کے تحت جب یہ قانون پاس کیا گیا تھا تو اس میں نکاح ہے، طلاق ہے، فسخ ہے، ہبہ ہے، وصیت ہے، وراثت ہے اور وقف ہے، یہ تمام موضوعات اس ایکٹ کے تحت آتے تھے۔ جب ملک آزاد ہو گیا، جب ہندوستان آزادی کی سرزمین پر یہاں کے بسنے والے سانس لینے لگے، تو اس وقت خود حکومت کی طرف سے اور ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی طرف سے مسلمانوں کے معاملات میں کچھ ایسے قانون بنائے گئے تھے اور کچھ ایسے فیصلے کیے گئے تھے جو اسلامی شریعت کی بنیادی جو تعلیمات ہے اس کے خلاف فیصلے کیے گئے تھے۔ تو مسلمانوں نے چاہا کہ جو سن 1937 میں جو قانون پاس کیا گیا تھا اس کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ ہمارے آباء و اجداد نے جب دیکھا کہ ہائی کورٹ نے مسلمانوں کا جو بل پاس کیا گیا تھا اس کے خلاف وہ فیصلے دینے لگے ہیں، تو انہوں نے مسلم پرسنل لا بورڈ کی تعمیر اور اس کی بنیاد رکھی۔ تو مسلم پرسنل لا بورڈ، ابھی دیکھیں اس سے بہت پہلے طلاق کا مسئلہ تھا تو اس میں جو سب سے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے اور مسلمانوں کے لیے قانونی لڑائی لڑ رہے تھے وہ مسلم پرسنل لا بورڈ تھا۔ اب جو صورتحال ہے، اب یہ وقف ترمیمی بل ہے، اب اس کے لیے بھی ہمیں قانونی لڑائی لڑنی ہے۔ تو معزز سامعین، اسلام کی ابتدائی زمانے سے ہی مسلمانوں نے زمینیں وقف کی ہیں، مدارس، مساجد، مکاتب، قبرستان، درگاہوں کے لیے بڑی بڑی زمینیں وقف کی ہیں، اور جہاں بھی مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، آپ دیکھیں ترکی میں کئی سو سال تک مسلمانوں نے حکومت کی، تو وہاں سے پورا سلسلہ چلا ہے۔ یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ وقف کا سلسلہ ختم ہو گیا، نہیں، وہاں سے بھی چلا، صحابہ نے بھی زمینیں وقف کی، تابعین، تبع تابعین، اور اس کے بعد تمام مسلمانوں نے زمینیں وقف کی۔ تو پھر اس کے بعد ہندوستان میں تقریباً 600 سال تک مسلم بادشاہوں نے حکومت کی، اور گورنمنٹ کے وجہ سے محض حکمراں طبقے نے ہی زمینیں وقف نہیں کی، بلکہ مسلم عوام نے بھی اپنے خون پسینے کی کمائی سے بڑی بڑی زمینیں وقف کی تھیں۔ اور جب یہ باتیں پیش کی جاتی ہیں کہ اس کے قانون کو بدلا جائے، تو مسلمان، ہمارے قومی رہنما اور علماء کرام اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ آپ دیکھیں، یہ وقف ترمیمی بل ہے، ہر ایک چیز کا ایک قانون اور ضابطہ ہوتا ہے، اس قانون کے تحت تمام لوگوں کو اس کی پابندی کرنی ہوتی ہے۔ تو جب یہ قانون بنائیں گے، اپنا وقف ترمیمی بل جو پیش کریں گے، اس میں کچھ شقیں ایسی رکھیں گے جو ان کی مقصد کی تکمیل کرے گا۔ وہ چاہیں گے کچھ الفاظ اور پیراگراف ایسا ڈالیں جو ہمارا مقصد پورا کر دے۔ تو مسلمانوں نے جب اپنے خون پسینے کی کمائی سے وہ زمینیں وقف کی ہیں، تو وہ
اس بات پر کیسے رضامندی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ اس میں غیر مسلموں کو بھی شامل کیا جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر دلیل جو ہے، یہ مسلمانوں نے زمینیں وقف کرنے کا سلسلہ کیسے شروع ہوا اور اس پر دلیلیں کیا ہیں؟ تو دو واقعات سب سے اہم ہیں۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی تھے جن کا نام مخیرق تھا، وہ مسلمان ہو گئے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس بہت زمین جائیداد ہے اور بڑے بڑے باغات ہیں اور میں غزوہ احد میں شریک ہونا چاہتا ہوں۔ اگر میں شہید ہو گیا تو یہ زمین جائیداد اور میرے باغات سب آپ کے سپرد ہو جائیں گے۔ چنانچہ وہ صحابی گئے اور غزوہ احد میں شہید ہو گئے اور تمام زمینیں، ان کے 7 بڑے بڑے باغات تھے، تمام باغات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحویل میں آ گئے۔ تو انہوں نے اس باغات کو وقف کر دیا۔ دیکھیں وقف جو ہوتا ہے، آپ نے اس مسجد کے لیے ہمارے گاؤں کے لوگوں نے جو زمینیں وقف کی ہیں، جن کی زمین تھی ان کی ملکیت ختم ہو گئی اور یہ زمین اب کسی کے قبضے میں نہیں ہے، بس اس بات کی اجازت ہے کہ اس میں مسلمان عبادت کریں گے، تلاوت کریں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے۔ اس مقصد کے تحت مسلمانوں نے وقف کیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، جب آپ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات دیتے ہیں، آپ اپنی جیب سے پیسہ نکال کر دیتے ہیں تو آپ ان کو مالک بنا دیتے ہیں۔ وہ غریب اس پیسے سے کوئی بھی چیز خریدے، کوئی بھی چیز استعمال کرے، وہ اس کا مالک ہے۔ لیکن وقف کا معاملہ اس سے بالکل برعکس ہے۔ میں نے کوئی زمین وقف کی تو اس کا کوئی مالک نہیں ہے، صرف اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک دلیل پیش کی کہ ایک یہودی تھے، ان کے 7 بڑے بڑے باغات تھے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر دیا تھا اور حضور نے وہ زمینیں، وہ باغات وقف کر دیے تھے، کسی کو مالک نہیں بنایا تھا۔ اسی طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ غزوہ خیبر کا واقعہ ہے، غزوہ خیبر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مال غنیمت میں کچھ زمینیں ملی تھی، ان کو حاصل ہوئی تھی اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں اس زمین کو میں ان زمین کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے صدقے کا لفظ استعمال کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایسا ہے کہ تم صدقہ نہ کرو بلکہ اس کو وقف کر دو۔ زمین تو تمہاری تحویل میں رہے گی، لیکن جو اس کا فائدہ اور نفع اٹھائیں گے وہ غریب، مسکین، مسافر اور دیگر حضرات اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مشورہ دیا ہے اس میں کسی کو مالک نہیں بنایا ہے، بلکہ محض نفع اور فائدہ اٹھانا ہے۔ تو یہ دلیلیں ہو گئی دو۔ ہم جب کوئی زکوٰۃ، صدقہ دیتے ہیں تو اس کو مالک بنا دیتے ہیں اور وقف میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اسی بنیاد پر ہندوستان کی بہت ساری زمینیں کچھ تو ناجائز قبضہ کر لیے گئے ہیں اور کچھ زمینوں پر حکومت ترمیمی بل پاس کروا کر کے اس پر ناجائز قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ اور جب مسلمان وقف کرتے ہیں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہوتی ہے زمینیں۔ یہ زمین جس پر یہ مسجد قائم ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے، کسی کی بھی ملکیت نہیں ہے۔ تو جب کچھ زمینیں ایسی ہیں جو ہندوستان میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہیں اور جب مسلمانوں نے اپنی زمینیں وقف کر دی تو اس زمین پر کسی کا بھی اختیار نہیں ہے، نہ اس زمین کے کسی جز کو تبدیل کیا جا سکتا ہے
اور نہ اس نفع کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو معزز سامعین، ہندوستان میں بہت ساری زمینیں ہیں۔ اگر آپ کو یہ ہم نہیں کہتے کہ آپ دہلی کی سرزمین پر جنتر منتر کے میدان میں جا کر کے احتجاج میں حصہ لیجئے، بلکہ میرے مسلمان بھائیوں، آپ اپنے ذہن میں یہ سب جانکاری رکھیں، جب کبھی اپنے حق کی لڑائی کے لیے اور جب اپنے زمین جائیداد کے لیے، اپنی مسجد، مدارس، مکاتب کی حفاظت کے لیے جب ہندوستانی گورنمنٹ یا تعصب پسندی کا نظریہ رکھنے والے لوگ اس پر ناجائز قبضہ کرنا چاہیں گے تو ہم اپنے حقوق کے لیے لڑ سکیں گے، اور یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیں، ہم نے یہ بات عرض کی کہ بہت زیادہ اس میں آپ کو روڈ پر نکل کر کے احتجاج نہیں کرنا ہے، اپنے حق کے لیے لڑنا ہے۔ اگرچہ آج مسلمانوں کی حکومت نہیں ہے، جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا، حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ۔ مسلمان زندہ قوم ہے، یہ جہاں بھی جاتے ہیں اپنی تہذیب و ثقافت اور اپنا کلچر اور عبادت کے لیے اور اپنی اسلامی تعلیمات کی نشر و اشاعت کے لیے بڑی بڑی قیمتی چیزیں وقف کی ہیں۔ تو جیسا کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان زندہ قوم ہے، یہ کبھی مایوسی اور بالکل ہر ایک چیز سے مایوس ہو جانا ان کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ زندہ قوم ہے۔ جیسا کہ فرمایا کہ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے ہے، نہیں دنیا کے آئینے مسلم سے کوئی چارہ، کہ مسلمان کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں، اور حکومت جو ہے یہ آنی جانی چیز ہے۔ کل آپ دیکھیں، ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر مسلمانوں نے 600 سال تک حکومت کی۔ تو میرے بھائی، 600 سال حکومت کی تو آج کسی اور کی حکومت ہے، کل انشاءاللہ کسی اور کی حکومت ہوگی۔ حکومت تو آنی جانی چیز ہے، اور یہ دنیاوی اصول اور ضابطہ ہے۔ بس ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان ہوشیار رہیں اور اپنی ہر ایک چیز سے واقف رہیں۔ اب میں اس کا خلاصہ پیش کر دیتا ہوں کہ دیکھیں، ہندوستان کی سرزمین پر وقف کی زمینیں بہت زیادہ ہیں، یہاں تک کہ ہم نے اپنے بڑے سے سنا تھا کہ اس میں یہ کیا کہتے ہیں، جو ریلوے کے پاس جتنی زمینیں ہیں تقریباً اتنی ہی زمینیں مسلمانوں کے پاس ہیں۔ تو یہ سب زمینیں مسلمانوں کی تحویل میں ہیں۔ تو اور اس پر دلیلیں ہم نے پیش کی، دو واقعات، ایک غزوہ احد کا، ایک غزوہ خیبر کا، اور ہم نے وقف اور صدقات، زکوٰۃ، خیرات میں کیا فرق ہے اس کو بھی واضح کیا کہ آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس کو مالک بنا دیتے ہیں غریب کو، غریب چاہے وہ کیسے بھی استعمال کرے، لیکن وقف کا معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ اگر زمین وقف کرتے ہیں تو اس زمین پر کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ ملکیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے۔ اور دیکھیں اس کے کچھ شرائط بھی ہیں۔ وقف وہ آدمی کرتا ہے جو عاقل، بالغ اور اس زمین پر اس کا قبضہ ہو۔ جو نابالغ ہے وہ زمین وقف نہیں کر سکتا، اور جو زمین جس زمین پر اس کی ملکیت نہیں ہے اس زمین کو اس کو وقف نہیں کر سکتا ہے۔ اور جو زمینیں وقف کر دی جاتی ہیں اس کو نہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ ہبہ کیا جا سکتا ہے، نہ وراثت میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، نہ اس کو عاریت پر دیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی چیز میں وقف کی زمینوں کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے آباء و اجداد نے جس مقصد کے تحت دیا تھا، صرف اسی مقصد کے تحت اس زمین کو استعمال کیا جائے گا۔ میں ایک بات عرض کرنا بھول گیا، وہ یہ ہے کہ جب کوئی قانون بنایا جاتا ہے اس میں کچھ الفاظ اور جملوں کا استعمال کر کے اس قانون کو اپنے انڈر میں کیا جاتا ہے۔ اس قانون کو کرنے کے بعد، جیسے مثال کے طور پر جو شریعت اپلیکیشن ایکٹ منظور کیا گیا تھا، اس میں یہ تھا کہ جو وقف کی زمینیں ہیں اس میں کسی غیر مسلم کو کمیٹی میں حصہ نہیں بنایا جائے گا۔
لیکن موجودہ جو وقف ترمیمی بل پاس کیا گیا ہے اس میں یہ شک رکھی گئی ہے، اس میں اس الفاظ کا وہ اضافہ کیا گیا ہے کہ اس میں غیر مسلموں کو شریک کیا جا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں دھیرے دھیرے یہ گھسائیں گے، جب غیر مسلموں کو اس میں شریک کیا جائے گا تو ان کی بھی ایک اپنی رائے ہوگی، آپ ان کی رائے کی مخالفت نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی بنیاد پر وہ وقف ترمیمی بل میں اس کو پیش کرنے اور اس کو لاگو کرنے کے لیے انتہائی سرگرم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام مسلمانوں کو محتاط رہنے اور ہمیشہ چاقو چوبند رہنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔